علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی بہن کی کہانی سنانے والی ہوں جس کی زندگی میں ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جس کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر کیا ہوا ان کی زندگی میں، سنتے ہیں آج کی کہانی میں۔ میں اپنی خالہ زاد کی شادی کی وجہ سے 3 دن سے خالہ کے گھر میں ٹھہری ہوئی تھی۔ ہم لڑکیوں کی تیاریاں زوروں پر تھیں کہ مہندی والا دن آ گیا۔ ہر کوئی بننے سنورنے میں مصروف تھا۔ مالا، جو میری سب سے بہترین کازن تھی، مجھے چھیڑ رہی تھی کہ اتنے سنگھار کی ضرورت نہیں، ایسا نہ ہو کہ اغوا ہو جاؤ۔ میں نے غصے سے کہا، تو اپنی خیر منا۔ میں تو اس پر مصنوعی غصہ کر رہی تھی، مگر وہ برا مان گئی اور مجھے چھوڑ کر دوسری کازنز کی طرف چلی گئی۔ اس دن میں نے پیلا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ جب ہم لڑکی والوں کے گھر مہندی لے کر جا رہے تھے تو ایک لڑکی نے مہندی کا تھال مجھے تھما دیا۔ سبھی لڑکیاں کسی نہ کسی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ میں تھال ہاتھ میں لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ مالا کے چچا کا بیٹا اپنی گاڑی ہماری طرف لے کر آ گیا۔ ہمیں جلدی میں مجبوراً اس کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ میں نے غور کیا کہ یہ تو وہی تھا جو ذرا دیر پہلے مجھ کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اور اب بھی اپنی گاڑی کے شیشے میں سے مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس حرکت کو دوسری لڑکیوں نے بھی نوٹ کیا۔ میرا شرم کے مارے برا حال تھا۔ راستہ بھر سبھی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے گئے تھے، لیکن میں چپ تھی، جبکہ وہ بار بار کہتا تھا کہ یہاں کوئی ایسا بھی ہے جو بے زبان ہے، جسے بات کرنی بھی نہیں آتی۔ میں نے پھر بھی جواب میں کچھ نہ کہا۔ تبھی منزل آ گئی اور ہم سب گاڑی سے اتر گئیں۔ جب مہندی کی رسمیں ختم ہو گئیں تو ہم لڑکیاں دولہا کے گھر میں ہی ٹھہر گئیں، کیونکہ وہ بھی ہمارا کازن تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ میں دولہا کے گھر ٹھہری ہوں تو وہ بھی وہاں رک گیا، کیونکہ وہ خالو کا رشتہ دار تھا۔ میں بالائی منزل پر ایک کمرے میں ٹھہری تھی اور میرے کپڑوں کا بیگ وہاں ہی رکھا ہوا تھا۔ مجھ کو بہت نیند آ رہی تھی، لہٰذا میں نے کپڑے تبدیل کیے۔ جب کپڑے بدل کر آ رہی تھی کہ اچانک اس سے ٹکراؤ ہو گیا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا اور بس دیکھتی رہ گئی۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ بھی حیران تھا کہ میں کیسے اس کو تکے جا رہی ہوں۔ تبھی وہ کھنکارا۔ مجھ کو ہوش آ گیا اور میں شرمندہ ہو کر اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بارات والے دن بھی یوں ہی ہوا۔ ہر لڑکی چاہتی تھی کہ وہ اسے بات کرے، اس کی طرف دیکھے، کیونکہ وہ نہایت شوخ اور دلچسپ انداز سے گفتگو کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ سب کی نظروں میں تھا، لیکن میں تو اس کے قریب جانے سے بھی ڈرتی تھی۔ میں ڈھولک بجاتی، گاتی، مسکراتی لڑکیوں سے دور تھی۔ اچانک وہ کمرے میں داخل ہوا اور اتنی تیزی سے گلاب کا پھول میرے بالوں میں ٹانک دیا کہ کوئی بھی اس کی اس حرکت کو نہ سمجھ سکا۔ تبھی اس نے اپنا منہ میرے کان کے قریب لا کر کہا، میں شامیر ہوں، میرا نام یاد رکھنا۔ میں سرتا پا سرخ ہو گئی اور وہ آنن فانن جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا بھی گیا۔ شادی کا ہنگامہ ختم ہو گیا۔ اب تو مجھے بھی چین نہیں تھا۔ ساری رات جاگ کر کاٹتی، اگر نیند آتی تو خواب میں بھی وہی نظر آتا۔ یہ سب حال میں نے اپنی سہیلی کو بھی بتایا، کیونکہ اپنے دل کی ہر بات اسے بتایا کرتی تھی۔ روز و شب اس طرح گزرنے لگے، لیکن اس کی یاد نہ گئی۔ اس بات کو 2 سال گزر گئے، مگر میرے بالوں سے گلاب کے اس پھول کی مہک اسی دن جیسی تازہ تھے جب شاہ میر نے اس کو میرے بالوں میں سجایا تھا۔
बाग में जाने से ये महक इतनी तेज हो जाती कि फूलों के अलावा पत्तियों और मिट्टी के जरों से भी यही महक आने लगते थे। कभी कभी मैं सोचने लगती थी कि मैंने क्यों उसे ना भुलाया, जबकि वो तो मुझे बिल्कुल भूल गया होगा। मैंने उसको भुलाने की बहुत कोशिश की। चाहती तो उसके घर जा सकती थी, क्योंकि वो माला का चचाजाद था और ये भी एक करीबी रिश्ता था। मैं ये भी सोचती थी कि उस तकरीब से पहले मैंने कभी उसको क्यों ना देखा था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि खालू हमसे ज्यादा मेल जोल ना रखते थे। एक दिन मैं कॉलेज जाते हुए शामीर के बारे सोचती जा रही थी। मैं आज अकेली थी, इसलिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी कि अचानक एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुक गई। देखा तो गाड़ी में वही बैठा था। कहने लगा, क्या आप मुझे जानती हैं? मैंने कहा, जी, आप मेरे काजन के चचा के बेटे हैं। और भी तो कुछ आपसे इस्तदा की थी। आप शामीर हैं, यही कहा था ना? आपने मुझे भुलाना नहीं, सो तुमने भुला दिया मुझे। तभी बेइख्तियार मेरे मुंह से निकल गया कि भुला तो आपने दिया है। मेरी बात से उसका हौसला बढ़ गया। वो इसरार करने लगा कि मेरी गाड़ी में बैठो, तुमसे निहायत जरूरी बात करनी है। मैं गाड़ी में बैठ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाने लगा। मैं मुंह नीचे किए बैठी थी। वो कहने लगा, सानिया, तुम नहीं जानती कि मैंने ये 2 साल कैसे गुजारे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं आया जब तुम्हें याद ना किया हो। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, कसम खाकर कहता हूं। राब्ता इसलिए ना किया कि कहीं तुम बदनाम ना हो जाओ, कहीं तुम्हारी इज्जत पर हर्फ ना आ जाए। अब बताओ, अगर तुम मुझसे शादी पर राजी हो तो मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेजूं? तुमको कोई एतराज तो ना होगा? मुझे कोई एतराज नहीं, मैंने कहा, और वो खिल उठा। मेरा रंग भी सुर्ख पड़ गया। तभी उसने करीब उतार दिया। मैं बहुत डरी हुई थी कि गाड़ी से उतरते कोई देख ना ले। शुक्र है कि किसी ने मुझे ना देखा, वरना खुदा जाने क्या हो जाता। बता नहीं सकती उस दिन मैं कितनी खुश थी, जैसे वो सिर्फ मेरा हो। सभी पूछ रहे थे कि क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, जिस पर मैं मुस्कुरा दी। फिर अगले दिन उसके अम्मी अब्बू आ गए और उन्होंने मेरा रिश्ता मांग लिया। भला वालिदैन को क्या एतराज हो सकता था? इतने अमीर लोग, लड़का खूबसूरत कि हर लड़की उसकी शरीके हयात बनने की आरजू करे। अम्मी अब्बू ने हाँ कहते। मुझको फूलों के जेवर पहनाए गए। क्या बताऊं वो कैसा खूबसूरत दिन था जब मैं हवाओं में उड़ रही थी। मेरे सपने चांद, सूरज और सितारों से मुज़य्यन थे। मेरे ख्वाब को ताबीर मिल गई थी। उसके बाद हर आन, हर लम्हा बस मैंने शामीर ही के ख्वाब देखे। हर वक्त उसका ख्याल मेरे दिल का हमराज रहता। उसकी सोचों में उम्र बसर की। मैं खूबसूरत से खूबसूरत होती जाती थी, निखरती संवरती चली जाती थी। आने वाले वक्त की बड़ी शिद्दत से मुंतजर थे, जब मैं शाहमीर की दुल्हन बनने वाली थी। 2 ईदें आईं मंगनी के बाद, और दोनों ईदों पर मेरे ससुराल की तरफ से निहायत बेशकीमत और खूबसूरत जोड़े भेजे गए। वालिदा तन दही से मेरा जहेज बनाने में लगी थी, और मैं आने वाले वक्त से शर्मा रही थी जब मैं बाबुल के घर से रुखसत की जाती कि अचानक एक धमाका हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। मैं तो बिल्कुल ही टूट कर रह गई। पता चला कि
شاہمیر کے گھر والوں نے منگنی توڑنے کا اعلان کیا ہے۔ امی خود وہاں گئیں کہ وجہ تو معلوم ہو۔ وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ دولت تھی، کیونکہ وہ بہت امیر لوگ تھے اور شاہمیر کے والدین ان کی شادی کسی امیر گھرانے میں کر رہے تھے، جیسا کہ وہ پہلے سے چاہتے تھے۔ لیکن بیٹے کی ضد سے مجبور ہو کر ہمارے گھر چلے آئے تھے۔ تاہم اب تو انہیں ایک منسٹر صاحب کی بیٹی کا رشتہ مل گیا تھا، اور اب انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی مجبور کر کے اپنا ہم خیال بنا لیا تھا۔ میں تو سوچتی ہی رہ گئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور جنہوں نے کچھ کرنا تھا کر بھی گزرے۔ انہوں نے شاہمیر کی شادی اپنی منشا کے مطابق دولت مند گھرانے میں کر دی۔ کافی دنوں تک یہ دھچکا میرے والدین کا سکون تہو بالا کرتا رہا، اور میں تو مردوں میں تھی اور نہ زندوں میں، کیونکہ شاہمیر سے محبت کرتی تھی۔ رات دن اس کے خواب دیکھے تھے، اس کے خیالوں سے باتیں کی تھیں۔ میرا کیا حال ہوا ہوگا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرصہ دراز تک پریشان رہی۔ اس کے بعد جب وقت نے سنبھالا تو میں نے ایک اسکول میں سروس کر لی، بچوں کو پڑھا کر اپنا وقت پاس کرتی رہی، دل بہلانے کے جتن کرتی تھی، مگر یہ ظالم بہلتا نہ تھا۔ اس دوران کئی رشتے میرے لیے آئے، مگر میرا ایمان رشتوں پر سے اٹھ چکا تھا۔ جی نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ کسی سے دھوکہ کھاؤں۔ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی شادیاں ہو گئیں اور میں والدین کے ساتھ ہی رہ گئی۔ اب میں ان کے بڑھاپے کا سہارا بنی، کیونکہ شادی شدہ بہن بھائی اپنے اپنے کاروبار زندگی میں مصروف و مگن ہو گئے تھے۔ 20 برس گزر گئے تھے، مگر مجھ کو اس دکھ کی شدت کبھی کم محسوس نہ ہوئی۔ یوں لگتا تھا یہ کل کی بات ہے۔ اس دکھ کی دھاک میرے دل پر جم کر رہ گئی تھی۔ جو بھی میرے چہرے کی جانب دیکھتا تھا محسوس کر لیتا تھا کہ یہ کسی گہرے صدمے سے دوچار ہوئی ہے۔ اس واقعے کے بعد پھر کبھی میں نے کسی چیز کی خواہش نہ کی، بس ایک تمنا کے سوا کہ میں روضہ رسول پر حاضری دوں، حج کروں، اللہ کے گھر جا کر دعا مانگنے کی سعادت حاصل کروں۔ لیکن میں نہیں جا سکتی تھی۔ والدین ضعیف ہو چکے تھے، وہ سفر کی تکالیف برداشت کرنے کے قابل نہ رہے تھے۔ بالآخر ان کا بھی یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا، اور میں گھر کی تنہائیاں سمیٹنے کو اکیلی رہ گئی۔ اب تو زندگی اور بھی کٹھن ہو گئی۔ سروس کی وجہ سے وقت کٹ رہا تھا، ورنہ شاید میں پاگل ہو جاتی۔ لوگ رفتہ رفتہ تنہائی کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن میں عادی نہ ہو سکی۔ میری اب یہی آرزو تھی کہ کسی طرح حج کر لوں، لیکن ساتھ جانے والا کوئی نہ تھا۔ بغیر محرم کے نہ عمرے پر جا سکتی تھی اور نہ حج پر۔ سروس سے بھی ریٹائرڈ ہو چکی تھی۔ بالآخر میری مایوسی پر قدرت کو رحم آ گیا۔ ایک دن میری ممانی آئیں، بولیں کیا حج پر جانا چاہتی ہو؟ اپنے پاسپورٹ اور کاغذات بنوا لو، بلکہ تمہارے ماموں کو بھیج دوں گی، ان کے ساتھ جا کر بنوا لینا۔ ہم حج پر جا رہے ہیں، تم کو بھی لے جائیں گے۔ یوں وہ گھڑی بھی آ گئی جب ماموں اور ان کی فیملی کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہی تھی۔ یہ کتنا خوشیوں بھرا دن تھا جب میری تیرینہ آرزو پوری ہو رہی تھی۔ شاہمیر سے منگنی والے دن کے بعد خوشی کا ایک اور دن دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ مکہ مکرمہ میں ممانی کے رشتہ دار تھے جن کے ہاں ہم نے قیام کیا۔ ہمیں یہاں آئے دوسرا دن تھا، پتہ چلا کہ
پاکستان سے کچھ اور مہمان بھی حج کے لیے آ رہے ہیں اور یہیں قیام کریں گے۔ 3-4 دن تک وہ مہمان آ گئے۔ مجھ کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ ان میں شامیر بھی تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر کلام نہ کیا۔ وہ میرا کیا لگتا تھا جو میں اسے کلام کرتی؟ ایک بندھن جڑتے ہی ٹوٹ گیا تھا اور بس۔ لیکن دل کا بندھن شاید اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ تبھی تو تقدیر نے ہمیں کہاں اور کس مقام پر ملا دیا تھا۔ مومانی نے شاہمیر کو میرے بارے میں بتایا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ میں نے ابھی تک اس کے غم کو بھلایا نہیں تھا اور شادی بھی نہیں کی تھی۔ اب اس کو میری وفا اور محبت کا یقین آ چکا تھا۔ اس نے مومانی کے ذریعے مجھ کو پیغام دیا کہ اگر میں راضی ہو جاؤں تو وہ زندگی کے اس موڑ پر مجھ سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی بیوی کا کچھ عرصہ قبل انتقال ہو چکا تھا اور اس کو پھر سے ایک جیون ساتھی کی ضرورت تھی جو اس کے گھر بچوں کو سنبھال سکے اور اس کی زندگی میں ساتھی کے خلا کو پر کر سکے۔ یہ عمر ایسی نہ تھی کہ میں شادی کرتی۔ سہانے سپنے اب دھندلا چکے تھے، لیکن مجھے واقعی اسے دلی محبت تھی۔ مجھے اس کی تکالیف کا احساس ہوا۔ دل نے کہا، تم بھی تو تنہائیوں سے تنگ ہو۔ ان وحشتوں کا مقابلہ کرتے رہنے سے تو بہتر ہے کہ تم شاہمیر کی پیشکش قبول کر لو۔ جب تک میں یہ بات لبوں پر لاتی، اس سے پہلے مومانی اور ماموں نے مجھے سمجھا بجھا کر اپنی دانست میں راضی کر لیا، اور یوں ان کے عزیزوں کے گھر پر میرا نکاح شامیر سے ہو گیا۔ گویا میں وہاں گئی ہی اسی لیے تھی کہ میرا من چاہا محبوب کہ جس کی میں نے عمر بھر خیالوں میں پرستش کی تھی وہ مجھے مل جائے، اور خدا نے اس مقدس سرزمین پر ہمارا دامن مرادوں کے پھولوں سے بھر دیا۔ شاہمیر مجھے پا کر بہت خوش تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر حج کیا اور ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا، کیونکہ ہمارا نکاح ہو چکا تھا اور اب وہ میرا محرم تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں اور مجھ کو کبھی بھی انہوں نے دل سے نہیں بھلایا۔ اپنے والدین کی وجہ سے مجبور تھے، تاہم ہمیشہ دل سے میرے ملنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ اگر لگن سچی ہو تو مراد مل ہی جاتی ہے، دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، اور شاہمیر جتنے خوش و خرم ہیں شاید ہی دنیا کا کوئی جوڑا خوش ہو۔ یہ ایک نئی زندگی تھی جو مجھے ملی تھی۔ اب میں ہر سال عمرہ کرنے جاتی ہوں اور شاہمیر کی سلامتی کی دعائیں کرتی ہوں۔ خدا کرے اب میں ان کو کبھی نہ کھوؤں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہ میری زندگی کا ایک ناقابل یقین معجزہ ہے۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں اپنی کہانی پوری دنیا کو سناؤں، کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں اتنے بڑے معجزے ہوتے ہیں کہ خود ہمیں اپنے دماغ، اپنے دل اور اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر رہے۔